السلام علیکم نائنتھ کلاس۔ آج ہم نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، جس نظم کے مصنف یا شاعر جو ہیں وہ علامہ محمد اقبال ہیں، اس نظم کا آج ہم آخری شعر پڑھیں گے، اس کی تشریح کریں گے۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اس شعر کی تشریح کچھ یوں ہے۔ تشریح طلب شعر میں علامہ محمد اقبال امت مسلمہ کے ہر فرد کو ایک عظیم درس دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ امت مسلمہ زوال کا شکار ہے، مگر قوم کے ہر فرد کو ملت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنا چاہیے۔ اتفاق و اتحاد کو چھوڑ کر انتشار کو اپنانے والا ہمیشہ تباہی و بربادی کا شکار ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا جب مسلمان اقوام عالم پر حکمران تھے۔ روم و فارس جیسی بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے سرنگوں ہو چکی تھیں۔ اسلامی جھنڈا 4 براعظموں پر لہرا رہا تھا۔ یہ مسلمانوں کا سنہری دور تھا، جب مسلمانوں نے اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ کر اقوام مغرب کی تقلید شروع کر دی تو ان کا عروج زوال میں بدل گیا۔ کفار ان پر چڑھ دوڑے۔ کفار نے مسلمانوں کے عدم اتحاد کو دیکھتے ہوئے ایک ایک کر کے مسلمانوں پر حملہ اور غلبہ پانا شروع کر دیا۔ یہاں سے ایک نیا پیراگراف بنائیں گے۔ علامہ محمد اقبال امت مسلمہ کو یہ درس دے رہے ہیں کہ تم سب کی پہچان دین اسلام سے ہے۔ بقول اقبال، یہاں پہ شعر لکھیں گے آگے مارکر کے ساتھ۔ بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس، تو مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ شعر یہاں لکھیں گے مارکر کے ساتھ۔ آگے پیراگراف کی شکل میں لکھیں گے۔ اس شعر کے بعد علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ تم ملت اسلامیہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھو۔ اگرچہ آج حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن اگر ہم نے اتفاق و اتحاد کو اپنا لیا اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو گئے تو یقیناً ہمیں وہ عظمت رفتہ حاصل ہو جائے گی۔ شاعر کہتے ہیں کہ امت کے ہر فرد کو شجر اسلام کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے اور اچھے ایام کی امید رکھنی چاہیے۔ قوم و ملت کے ساتھ جڑے رہنے میں انسان کی بقا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ید اللہ علی الجماعہ۔ اس حدیث کا ترجمہ، قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت ہوتی ہے۔ یہ حدیث جو ہے مارکر کے ساتھ لکھنی ہے، اور یہ ترجمے کی ہیڈنگ لفظ ترجمہ جو ہے یہ بھی مارکر کے ساتھ لکھنا ہے۔ آگے رابطہ 2 ڈاٹس لگانے ہیں، کالنز لگانے ہیں، تفصیلیہ نہیں لگانا بلکہ رابطہ لگانا ہے۔ اس سے آگے پیراگراف کی شکل میں لکھیں گے، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں قوم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ ریوڑ سے الگ ہونے والی بکری بھیڑیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ آج امت مسلمہ زوال پذیر ہے۔ قوم و ملت کے حالات جیسے بھی ہوں، ہمیں اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہیے۔ اگر ہم نے اسلامی تعلیمات پر عمل کیا تو یقیناً امت مسلمہ کو پھر عروج حاصل ہوگا۔ بقول شاعر، شعر جو ہے وہ مارکر کے ساتھ لکھیں گے۔ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ اس شعر کے بعد نیچے لکھیں گے، لہٰذا ہمیں ہر حال میں اتفاق و اتحاد اور اسلامی تعلیمات کو اپناتے ہوئے قوم کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنا ہوگا۔ جی طلبہ، اس تشریح کو نیٹ کاپی پر لکھیں اور یاد کریں۔ السلام علیکم۔